بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا دو یا زیادہ دو تمہاری مرضی ہے، لیکن دیتے وقت خیال کرنا میں اپنے اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ کہ کسی کو کھانا کھلایا اللہ کے نام پہ کھلا، کل قیامت کے دن اللہ تعالی جنت کا کھانا کھلائے گا۔ اگر کسی کو پانی پلایا اللہ کی رضا کے واسطے پلا، کسی کو دکھلانے کے لیے پانی نہ پلا، اگر اللہ کی رضا کے لیے پلایا، اللہ اس دن پلائے گا جس دن ساری دنیا نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی۔ اللہ اپنے پاس بلائے گا، جنت کے چشموں کے اندر سے اللہ تعالی پانی پینے کے لیے عطا فرمائے گا۔ اگر آج کوئی دنیا کے اندر اللہ کے نام پہ دے رہا ہے، اللہ کے نام پر اپنا پیسہ قربان کر رہا ہے، اللہ کے نام پر صدقہ خیرات دے رہا ہے، فرمایا تم گمان نہ کرنا تمہارا صدقہ ضائع ہو گیا، تمہاری خیرات ضائع ہو گئی، لوگ تمہاری تعریف کرے یا نہ کرے، تم نے چھپا کے دے دیا، تم نے اللہ کے نام پہ دے دیا، تم نے اندھیرے میں دے دیا، باپ کو نہیں بتایا، ماں کو نہیں بتایا، بہنوں کو بھائیوں کو نہیں بتایا، معاشرے والوں کو پتہ نہیں چلا۔ فرمایا اے لوگوں ساری دنیا سے چھپ گئے، لیکن اللہ کو پتہ ہے تو نے کس کے لیے دیا اور کب دیا تھا۔ ہمارا معاشرہ دوسرے راستے کے اوپر چل رہا ہے، وہ کہتا ہے نہ ایسا کرنا ہے، شادی کے اندر اسے بلاؤ جس نے ہمیں بلایا تھا، نیوتا اسے دو جس نے نیوتا ہمیں دیا تھا، بدلے کے اندر بلایا جا رہا ہے، کھانا بدلے کے اندر مل رہا ہے، احسان ایک دوسرے کے اوپر بدلے کے اوپر ہو رہا ہے۔ مجھے بتا احادیث مبارکہ کا فرمان تو یہ ہے، آدمی کچھ بھی دے اللہ کے نام پر دے، اللہ کی رضا کے واسطے دے، دنیا کو دکھلانے کے لیے نہ دے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے نہ دے۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اللہ تھوڑے کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، مخلوق زیادہ پر بھی راضی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نام پر تھوڑا دو گے اللہ راضی ہو جائے گا، مخلوق کے نام پر جتنا بھی دو گے لیکن مخلوق راضی نہیں ہو سکتی۔ زاویہ بدلنے کی ضرورت ہے، نگاہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اے لوگو تم کوئی بھی مال خرچ کر رہے ہو اپنی ذات کے اوپر لگا رہے ہو، کسی دکان کے پاس چلے گئے سودا لینے کے لیے، فرمایا سودا لیتے وقت دو چیزوں کی نیت کر لو، ان دونوں چیزوں کے اوپر اجر و ثواب مل جائے گا۔ سودا لینے کے لیے ہر روز میں بھی جاتا ہوں، سودا لینے کے لیے آپ بھی جاتے ہیں، اپنے بال بچوں کی فکر آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے، لیکن تھوڑی سی نگاہ بدلنے کی ضرورت ہے، زاویہ بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی نیت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا دکان پر سودا لینے کے لیے چلے گئے، مفت میں تو سودا کوئی بھی نہیں دیتا، بدلے میں پیسہ تو دینا پڑے گا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں، فرمایا کاروبار کرتے وقت دو نیتیں اپنے ذہن کے اندر پیدا کر لو۔ ایک نیت یہ کر لو جب اسے پیسہ دینے لگے اللہ میں حلال طریقے کے ساتھ لین دین کر رہا ہوں، میں نے حرام کا پیسہ نہیں کمایا، میں نے اس کے ساتھ کوئی ٹھگی نہیں ماری ہے، اللہ میں نے اسے ورگلایا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا دل کے اندر نیت پیدا کر لے، ارادہ پیدا کر لے، میں نے اپنے اعمال کو درست کر لیا، حلال طریقے کے ساتھ لین دین کروں گا۔ فرمایا دوسری نیت ذہن کے اندر یہ پیدا کر لے، میں نے جو بھی خریدا ہے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالوں گا، اپنے گھر کے اندر لے کر جاؤں گا۔ کیوں اللہ نے بیوی کا حق بیان کر دیا، ماں کا حق بیان کر دیا، بال بچوں کا حق بیان کر دیا، باپ کا حق بیان کر دیا کہ دکان سے جو بھی لے کر جاؤں گا اپنے بال بچوں کے لیے لے کر جاؤں گا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، تم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ فرمایا ایک تو پیسہ دیتے وقت نیت ٹھیک ہے، دوسرا سودا لیتے وقت یہ نیت کر لی ہے، بظاہر یوں لگ رہا ہے گھر چلانے کے لیے سودا لے کر آیا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں تمہیں پتہ نہ چلا ان دو نیتوں کے کرنے کے اوپر جو سودا بھی گھر کے اندر لے کر آئے اس کے اوپر بھی اللہ نے تمہیں اجر و ثواب عطا فرما دیا۔
فرمایا اپنی جان کے اوپر خرچ کرو گے اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا، صرف ذہن بنانا چاہیے، اپنی نیت کو درست کر لینا چاہیے، اپنی ذات کے اوپر خرچ کرے، ثواب کیسے ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ اس کا بھی خیال رکھو، اپنی جان کا بھی خیال رکھو، بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، پیاس لگے تو پانی پیو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری جان کا تمہارے اوپر حق ہے، اگر کوئی آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے یوں نہ سمجھ کے کھائے مجھے بھوک لگی ہے، یوں سمجھ کے نہ کھائے میں اپنے آپ کو سراب کرنے جا رہا ہوں، فرمایا نیت کو درست کر لو، میں کھانا کھا رہا ہوں، کیوں کھا رہا ہوں؟ اللہ کا حکم ہے، اس کے نبی کا حکم ہے، اپنی جان کا خیال رکھنا، اپنی جان کی حفاظت کرنا۔ دیکھ کھانا میں نے کھایا، میرے پیٹ کے اندر لقمہ اترا، لقمہ میں نے بنایا، ساری محنت میں نے کی ہے اور اپنی جان کے لیے کی ہے۔ اللہ کو بندوں سے کتنا پیار ہے کہ کھایا تم نے اپنے لیے لیکن نیت تم نے اپنی ٹھیک کر لی ہے، اس کھانے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پہلی چیز یہ بیان فرمائی اگر کچھ بھی دینا ہے اللہ کے نام پر دینا ہے، اگر کوئی بھی چیز لینی ہے اللہ کی طرف سے لینی ہے، نیت کو ٹھیک کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا اگر روک کے رکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے روک کے رکھنا ہے۔ روکنے کا کیا مطلب ہے؟ بعض دفعہ لوگ مانگنے کے لیے آ گئے، وہ روپیہ پیسے کا سوال کر رہا ہے لیکن مجھے پتہ ہے جا کے نشے والی چیزیں خریدے گا، ان پیسوں سے غلط کام کرے گا، ان پیسوں کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا، لوگوں کو نقصان دے گا۔ فرمایا اللہ کی رضا کے واسطے روک کے رکھنا، اسے دینا کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے لوگوں کی جان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لوگوں کے مال کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، لوگوں کی عزت کی آبرو کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ فرمایا دو تو اللہ کے نام پہ دو، اگر روک کے رکھا ہے اللہ کے نام پر روک کے رکھو۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا اگر کسی کے ساتھ پیار کر رہے ہو، اگر کسی کے ساتھ محبت کر رہے ہو، اللہ کی رضا کی واسطے کرنا ہے، اللہ کی رضا کی محبت کی خاطر کرنا ہے، اپنے دل کی چاہت کوئی نہیں ہے لیکن دنیا نے دوسرا عنوان بنا لیا، دوسرا طریقہ بنا لیا، دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ محبت تو کی جا رہی ہے لیکن پیٹھ پیچھے دشمنی بھی کی جا رہی ہے، محبت کی باتیں بھی ہو رہی ہے، پیٹھ پیچھے نقصان پہنچانے کا سلسلہ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ پیار نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ جب بھی تم نے کسی کے ساتھ پیار کرنا ہے خیال رکھو تم نے اللہ کی رضا کے واسطے کرنا ہے۔ محدثین نے اس کی تشریحات کو بیان کر دیا، اس کے تمام فوائد کو سامنے لا کر رکھ دیا۔ فرمایا اس کا کیا مطلب ہے اللہ کی رضا کے واسطے محبت کرنی ہے؟ فرمایا دیکھو اولاد تو تمہاری ہے، بچہ تو تمہارا، بیٹی تمہاری ہے اور وہ کلیجہ ہے تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے، اس سے پیار کرنا انسان کی فطرت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے چوبارے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، چارپائی لگائی ہوئی تھی، لوگوں کا گزر بسر وہاں سے ہوا کرتا تھا۔ ایک معصوم سی بچی کو اٹھایا، کون سی بچی؟ جس کا باپ میدان جہاد میں شہید ہوا، جس کا باپ اللہ کے نام پر اپنی جان دے کر چلا گیا، وہ بچی معصوم رہ گئی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پاس رہے گی۔ آپ نے سینے کے اوپر بٹھایا ہوا تھا، پیشانی کے اوپر بوسہ دیا۔ لوگ کہنے لگے ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ فرمایا معصوم کو میں نے بوسہ دیا۔ فرمایا ابو بکر ہم تو ایسا کوئی نہیں کرتے۔ فرمایا جس کے دل کے اندر سے اللہ نے رحم کو نکال دیا وہاں ابو بکر بھلا کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے، تم اپنی اولاد کے ساتھ پیار کرو، اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرو۔ دیکھو ہر آدمی اپنی اولاد کو گود میں اٹھاتا ہے، سینے کے ساتھ لگاتا ہے، تھوڑا سا زاویہ بدلو، تھوڑا سا نظریہ بدلو تاکہ یہ پیار کرنے کے اوپر بھی اجر و ثواب مل جائے۔ بچوں کے چومنے
ہونے کے اوپر بھی ثواب مل جائے۔ کیسے ملے گا؟ اپنے گھر کے اندر چلے گئے، بچی کو دوڑتے ہوئے آ کے دیکھا، آ کر سینے کے ساتھ لگ گئی ہے، بچے کو دیکھا دوڑتا ہوا آ رہا ہے، باپ کا ساتھ پکڑ لیا، سینے کے ساتھ لگ گیا۔ حق بنتا ہے بچی کے ساتھ پیار کرنا، حق بنتا ہے اولاد کے ساتھ پیار کرنا۔ فرمایا تھوڑا سا نظریہ بدل لو، جب اولاد کو گود میں اٹھانے لگے ہو اپنے دل کے اندر یہ بات پیدا کر لو، اللہ میں اپنی چاہت کے لیے نہیں کر رہا، میں اپنی وجہ سے نہیں کر رہا، یہ تو تیرے نبی کا فرمان ہے بچوں کے ساتھ پیار کرنا، یہ تیرے نبی کا فرمان ہے بچوں کے ساتھ محبت کرنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اپنے بچوں کو بوسہ دے گا، روزے کے اندر کالی کملی والا راضی ہو جائے گا۔ مسجد نبوی کے اندر جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اچانک نگاہ پڑ گئی، حضرت حسنین کریمین کو دیکھ لیا، دور سے دوڑتے ہوئے آ رہے، کبھی ادھر گرے کبھی ادھر گرے، گرتے پڑتے مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، لوگوں سے علیحدہ چلے گئے، اپنے معصوم کو گود میں اٹھایا، لے کر منبر کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا اے لوگو جو ہمارے چھوٹوں سے پیار نہ کرے، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہمارے اندر سے کوئی نہیں۔ اب دیکھو کتنا پیارا زاویہ بیان کیا، کتنی پیاری محبت بیان فرمائی کہ ماں تو تمہاری ہے، باپ تو تمہارا ہے، اور ہر کوئی اپنے ماں سے باپ سے پیار کرتا ہے۔ صرف نظریہ یہ بنا لو میں اپنی ماں سے اس لیے پیار کر رہا ہوں اللہ کا حکم ہے، میں باپ سے اس لیے پیار کر رہا ہوں اللہ کا حکم ہے۔ اور کہاں پر حکم دیا؟ سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی ماں باپ کی خدمت کا حکم دے دیا۔ فرمایا اے لوگو جتنی میری عبادت ضروری ہے اتنی ماں باپ کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے۔ کبھی ماں کے پاؤں دبانے لگے، کبھی باپ سے پیار کرنے لگے، یا ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، باپ دنیا سے چلا گیا، ان کی محبت میں ہاتھ پھیلا لیے اور یوں کہو اللہ تیری رضا کے واسطے کیا، تیرے نبی کی محبت میں کیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ اٹھا ہوا ہاتھ اللہ کو بڑا پیارا لگے گا، اللہ کو بڑا پسند آئے گا، اس لیے نیت کو بدل لیا گیا، زاویہ بدل لیا گیا، نظریہ بدل لیا گیا۔ اگر کسی سے پیار کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اگر کسی سے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے، ایمان والوں کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے آگے۔ یہ نظریہ اللہ کو کتنا پیارا ہے، یہ محبت اللہ کو کتنی پسند ہے۔ فرمایا تم تو ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کے لیے آؤ گے، ایک دوسرے سے سلام کرنے کے لیے آؤ گے۔ ایک مومن آگے بڑھا، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے کہہ دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا تمہاری محبت اللہ کے لیے، تمہارا پیار اللہ کے لیے، اس نے ایک جملہ بولا السلام علیکم، اللہ نے 10 نیکیاں عطا فرما دی۔ دوسرا جملہ بولا ورحمت اللہ، اللہ نے 10 نیکیاں اور عطا فرما دی۔ پھر تیسرا جملہ بولا وبرکاتہ، اللہ نے 30 نیکیاں عطا فرما دی۔ فرمایا جس کا پیار اللہ کے لیے ہوگا، جس کی محبت اللہ کے لیے ہوگی، اور وہ ان جملوں سے ابتدا کرے گا، ملنے والے تجھے بھی مبارک ہو، سلام کرنے والے تجھے بھی مبارک ہو۔ اس سلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 30 نیکی عطا فرما دی ہے۔ جس کا پیار اللہ کے لیے ہوگا وہ ایک دوسرے سے جب جدا ہوگا اس کے لیے نیک خلوص لے کر علیحدہ ہوگا، اس کے لیے دعائیں سمیٹتے ہوئے علیحدہ ہوگا، جب اسے الوداع کہے گا اس کے لیے نیک تمنا، نیک دعاؤں کی تمنا کرے گا۔ اس کا دل صاف ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ اب یہ جہاں بھی چلا جائے یہ اپنے بھائی کے ساتھ ہے، اس کا دل دھڑک رہا ہے اس کی یاد کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
جب دو مومن ملے مصافحہ کر لیا، سلام کر لیا اور اسی طریقے کے ساتھ علیحدہ ہو گئے پیار محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے دور ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پہلی بات یہ بیان ارشاد فرمائی جو دینا اللہ کے نام پر دینا ہے، دوسری ارشاد فرمائی جو نہیں دینا وہ بھی اللہ کے لیے نہیں دینا، تیسرے نمبر پر یہ بیان فرما دیا اگر کسی کے ساتھ پیار کرنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا اے لوگو تم آپس میں اکٹھا رہتے ہو، مل جل کے رہتے ہو، ایک گھر ایک کنبے کی طرح رہتے ہو، فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرنا، ایک دوسرے کو گالم گلوچ نہ کرنا، ایک دوسرے کو برا بلا نہ کہنا، فرمایا اس لیے انما المؤمنون اخوہ، یہ مومن تو سارے آپس میں بھائی ہیں، اور یہ کتنے بھائی بیان فرمائے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سارے ایک جسم کی طرح ہیں، اگر ایک آدمی کو دکھ ہو گیا دوسرے کو سکون نہیں ملتا، ایک کو تکلیف ہو گئی دوسرے کو رات کو نیند نہیں آتی، وجہ کیا ہے؟ وہ بھائی کی محبت پیار سینے میں لے کر پھر رہے ہیں، وہ اپنوں کا سینے کے اندر پیار لے کر پھر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سارے بنی آدم ایک جسم کی طرح ہے، ایک کو تکلیف پہنچی سب کو تکلیف پہنچی ہے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو جس نے ایک جان کو بچا لیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے کل جہان کو بچا لیا۔ آپس میں ساتھ رہتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے نزدیک رہتے ہو، کبھی ممکن ہے ایک سے غلطی بھی ہوگی لیکن تم نے درگزر بھی کرنا ہے، معاف بھی کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف بھی کر دینا ہے۔ فرمایا معاف کرنے کے اوپر کیا ملے گا؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عالی شان قسم کا جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ کیوں مل رہا ہے؟ کہ تو نے دنیا کے اندر میرے بندے کو معاف کیا تھا، میری بندی کو معاف کیا تھا، اسی وجہ سے آج یہ انعام مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے رکھنی ہے، اپنے دل کے اندر چاہت کوئی نہ ہو، اس نے زمین کا حصہ کوئی نہ دیا، اس نے آدھا میرا چارہ کاٹ لیا، اس نے مجھے نقصان پہنچایا، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، مومن کی مومن کے ساتھ دشمنی بنتی کوئی نہیں، یہ تو آپس میں بھائی بنا کر بھیجے گئے، ان کو تو آپس میں پیار دے کر بھیجا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر سے گزرنے لگے، آپ کی نگاہ پڑی، آپ نے دیکھا ایک پرنالہ وہاں پہ بنا ہوا ہے، اس پرنالے کا رخ مسجد کے اندر کیا گیا۔ حضرت عمر نے صحابہ کو بلا لیا، فرمایا اے میرے دیوانوں مجھے بتاؤ یہ پرنالہ نصب کرنے والا کون ہے جس کے ذریعے بارش کا قطرہ گر رہا ہے اور مسجد کے اندر پانی آ کر جمع ہو گیا؟ صحابہ اکرام فرمانے لگے نبی کا چچا عباس ہے، اس کا یہ گھر ہے، اس نے یہ پرنالہ نصب کیا، ذاتی مکان ہے لیکن پرنالے کا منہ مسجد کی طرف کر دیا، سارا پانی مسجد کے اندر آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہ لگا، اپنی ذات کے لیے نہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے صحابہ اکرام کو جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا دیوانو مجھے بتاؤ اس پرنالے کا کیا کرنا چاہیے جس کے ذریعے پانی مسجد کے اندر گر رہا ہے، لوگوں کے کپڑے خراب ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں گے اسے یہاں سے نکال لیا جائے گا، دوسری جگہ پر نصب کر لیا جائے گا۔ حضرت عمر نے پرنالہ اکھاڑ دیا، پرنالہ نکال دیا، عباس کو پتہ چلا، عباس بھی تشریف لے آئے، حضرت عمر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا عمر یہ آپ نے کیا کر دیا؟ فرمایا عباس آپ کو نہیں پتا اس پانی پرنالے کے ذریعے پانی مسجد کے اندر گر رہا تھا، تیرا ذاتی مکان ہے، ذاتی مکان کا پرنالہ مسجد کی طرف لگانے کی اجازت کوئی نہیں ہے، یہ ملکیت خدا کی ہے، وہ ملکیت تیری ہے، علیحدہ علیحدہ راستہ ہونا چاہیے۔ حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عمر تو نے پرنالہ تو نکال
दिया, लेकिन तुझे पता ये परनाला लगाने वाला कौन था, इसे नस्ब करने वाला कौन था? हजरत उमर ने सुना, आंखें झुक गई। फरमाया बता दे कौन है? फरमाया उमर, जब मैं परनाला नस्ब कर रहा था, मैंने जब ये मकान बनाया, मेरा मकान तैयार हो गया, अल्लाह के नबी तशरीफ लेकर आए, अब्बास चाचा मकान तो बन गया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मकान बन गया, लेकिन परनाला नस्ब करना है। फरमाया परनाला नस्ब करने के लिए जब मैं आगे बढ़ने लगा, मेरे पास कोई जगह कोई ना थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अब्बास, ये परनाला तू नस्ब नहीं करेगा, ये परनाला मैं अपने हाथों के साथ नस्ब करूंगा। अल्लाह के नबी ने खुद वो परनाला लगाया, अपने हाथों के साथ लगाया। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया लोगों तुम गवाह रहना, उमर ने काम अपने लिए नहीं किया, अपनी चाहत की वजह से नहीं किया, अल्लाह के बंदों की खातिर किया था, अल्लाह को राजी करने के लिए किया था, अल्लाह के बंदों को तकलीफों से बचाने के लिए किया था। हजरत उमर ने फरमाया जाओ जाकर मदीने के अंदर मुनादी करा दो, ऐलान करा दो। सहाबा इकराम फरमाते क्या कहा जाएगा? जाकर लोगों को बताओ, ऐ लोगों, कल दोपहर के वक्त में उमर ने तुम्हें इस जगह पे बुला लिया। बुलाने का मकसद क्या है? आज गरीब भी देखेगा, आज फकीर भी देखेगा, आज मजलूम भी देखेगा, आज सारी दुनिया आकर खड़ी होगी कि जिस जगह को मेरा नबी हाथ लगाएगा, उस जगह को उमर को हाथ लगाने की इजाजत कोई नहीं, उमर को खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। सहाबा इकराम ने ऐलान कर दिया, सारे मदीने के बासी आकर खड़े हो गए, उस चौक के अंदर आकर जम्मे गफीर लग गया। हजरत उमर ने फरमाया अभी गारा बनाया जाएगा। गारा बना दिया गया। आपने गारा बनाने के बाद अब्बास को बुलाया, फरमाया अब्बास मेरे करीब आकर खड़ा हो जा। अब्बास भी आ गया, सहाबा इकराम की जमात भी आ गई। इनकी जिंदगियां ऐसी गुजरी, कोई काम की अपनी मफाद के लिए कोई ना किया, अगर कुछ भी किया वो नबी के अपने नबी की उम्मत के लिए किया, अल्लाह की रजा की खातिर किया, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में किया। हजरत उमर ने तमाम लोगों को बुला लिया, जमा करने के बाद फरमाया अब्बास चाचा ये परनाला अपने हाथ में पकड़ो। हजरत उमर ने अपने हाथ में उठा लिया और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला नीचे झुक गए, रुकू की हालत बना ली। हजरत अब्बास ने फरमाया उमर आप चले जाओ, किसी दूसरे को बुला लिया जाएगा, ये खिदमत का काम ले लिया जाएगा। हजरत उमर ने फरमाया परनाला उखाड़ने वाला मैं था, अब नसब भी मैं ही कराऊंगा, मेरे लिए सजा काफी है कि मुझे नीचे झुका दिया जाए, मेरी कमर के ऊपर आप आकर खड़े हो जाए। सहाबा इकराम फरमाते वो गारा भी लाकर हाथों में दे दिया गया। हजरत अब्बास ऊपर चढ़ गए और परनाले को अपने हाथों के साथ नस्ब करना शुरू कर दिया। हजरत उमर के ऊपर गारा भी गिर रहा है, दाढ़ी भी गंदी हो गई, कपड़ों के ऊपर भी गारा गिरा है। ये कौन है? लोगों का खलीफा है। ये कौन है? अमीरुल मोमिनीन है। ये कौन है? लोगों की खिदमत करने वाला है। ये कौन है? 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराने वाला है, लेकिन लोगों को कह रहा है लोगों आओ देखो उमर का अदल देखो, उमर का इंसाफ देखो। वो परनाला नस्ब कर दिया गया, उस जगह पर लगा दिया गया। हजरत अब्बास नीचे उतर आए, सहाबा इकराम भी खड़े हुए थे, आंखें अश्क बार हो गई। हमने अबू बकर के बाद जिसे खलीफा बनाया उसे उसी रास्ते पर चलता हुआ पाया जिस रास्ते पर अबू बकर को पाया था। सहाबा इकराम की आंखें अश्क बार हो गई, नीचे उतर आए। हजरत अब्बास ने पेशानी को ऊपर की तरफ कर लिया, पेशानी के ऊपर बोसा दे दिया। फरमाया उमर मैं तो ये देखना चाहता था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर को उसी रास्ते पर छोड़ के जा रहा हूं जिस रास्ते पर मैंने उमर को लगाया था। फरमाया उमर मैं तेरा अदल देखना चाहता था, रब्बे काबा की कसम है तेरे जहन के अंदर वही अदल है जो अल्लाह के नबी ने इंसाफ करके दिखाया था।
दुश्मनी मोमिन के साथ बनती कोई नहीं, दुश्मनी ईमान वालों के साथ बनती कोई नहीं। आज रोना आप किसको सुनाएंगे, आप दिल का हाल किसको सुनाएंगे। भाई तो भाई का दुश्मन बन के खड़ा हुआ है, भाई भाई का रास्ता रोक रहा है, वहां पर क्या कहोगे। उसके सीने के अंदर ये सिफत कोई नहीं आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब भी दुश्मनी हो अल्लाह की रजा की खातिर हो, तुमने काफरों के साथ दुश्मनी करनी है, वो भी जाती मफाद की वजह से कोई नहीं, वो भी कुफर की वजह से करनी है। यहां पर यह भी बयान कर दिया गया अगर काफिर के साथ नफरत कर रहे हो ये गलत रवैया है, मुनाफिक के साथ नफरत कर रहे हो ये भी गलत रवैया है। फरमाया काफिर के साथ नफरत नहीं करनी, उसके कुफर के साथ नफरत करनी है, मुनाफिक के साथ नफरत नहीं करनी, उसकी मुनाफिकत के साथ नफरत करनी है। आमाल इंसान के बुरे, उन आमाल से नफरत करनी है, इंसान की जात से नफरत कोई नहीं करनी। तुम कहोगे मौलवी साहब इतना बड़ा मसला बयान कर दिया कि काफिर के लिए भी नफरत नहीं रखनी, मुनाफिक के लिए भी नफरत नहीं रखनी, बेनमाजी के लिए नफरत नहीं रखनी, आपने मसला कहां से उठा लिया, आपने कैसे बयान कर दिया। हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, नबी का सगा चाचा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला नो ओहद के मैदान में गए, जालिम ने पीछे से वार किया, वाशी बिन हरब है, और उसने वार करने के बाद कलेजा छल्ली कर दिया और मुंह को अलहदा कर दिया, जबान को काट कर अलहदा कर दिया, कानों को अलहदा कर दिया गया, हाथ और पांव के टुकड़े बना दिए गए। अल्लाह के नबी को पता चला आप कितने गमज़दा थे, आप कितने परेशान थे, ये मेरे चाचा का क्या हाल कर दिया गया। पूरे मदीने के अंदर कोहराम मचा हुआ था, आज सारे सहाबा रो रहे थे। क्यों अल्लाह के नबी रो रहे थे, आपकी आंखों के अंदर से आंसू निकल रहा था। प्यारे चाचा के चेहरे को देखा, आंखों के अंदर आंसू आ गया। ऐ जालिमो जबान भी खींच कर ले गए, ऐ जालिमो दिल भी निकाल कर ले गए, और ऐ जालिमो तुमने मुंह का मुसला बना दिया। अल्लाह के नबी रो रहे थे। सहाबा फरमाते मंजर बड़ा अजीब था। अब यही आदमी जिसने कत्ल किया, यही आदमी जो शहीद करने वाला, जो अल्लाह के नबी के चचा को इतनी जात के ऊपर हमला करने वाला, अल्लाह के नबी ने क्या कुछ नहीं फरमाया था। जब मक्का फतह हो गया, मक्का फतह होने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ गया और चेहरे के ऊपर कपड़ा बांधा हुआ था। अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ गया और चेहरे से कपड़ा हटाया। सहाबा इकराम की तलवारें खनखनाने लग गई, तलवारें लहलाने लग गई। अल्लाह के नबी इजाजत दे दे, ये वही वाशी बिन हरब है जिसने हमजा की जबान को काटा था, ये वही वाशी बिन हरब है जिसने हमजा के 11 टुकड़े कर दिए। अल्लाह के नबी इजाजत दे दे। आपने फरमाया नहीं नहीं इसे कुछ ना कहना, इसे छोड़ दो। वाशी आकर कदमों में बैठ गया, प्यारे नबी का दामन पकड़ लिया और दामन पकड़ने के बाद कहता अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। उसने कलमा पढ़ा, अल्लाह के नबी ने सीने के साथ लगा लिया। अभी बता वाशी बिन हरब था, कलमा पढ़ने के बाद रजी अल्लाह अन्हु बन गए। कलमा पढ़ने के साथ ही रजी अल्लाह अन्हु बन गया। वो हिंदा जिसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चाचा का कलेजा निकलवाया, क्यों निकलवाया? का इसने मेरे भाई को कत्ल किया था, आज इसका कलेजा निकाल कर मेरे पास लेकर आओ। उस हमजा का कलेजा निकाला गया जिसे अल्लाह ताला फरमाया असदुल्लाह, ये अल्लाह का शेर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मेरा भी शेर है। उस हमजा का कलेजा निकाला गया, हिंदा ने कलेजे को लिया, जबान के साथ चबाया और अल्लाह के नबी को कह रही थी या रसूल अल्लाह देख ले तेरा सगा चाचा है, मैं अपने दांतों के साथ इसका कलेजा चबा रही हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया फतह मक्का का दिन आ गया, तुम बताओ ऐसी औरत को माफ कर दोगे? तुम बताओ ऐसे नौजवान को माफ कर दोगे जिसने अपने को छीना हो, जिसने अपने के टुकड़े किए हो, जिसने अपना छीन कर अलहदा कर लिया हो? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया
فتح مکہ کا دن آ گیا، ہندا بھاگتی پھر رہی تھی، کسی نے جا کے کہہ دیا بھاگنے سے بنتا کچھ نہیں، جا تو بھی اللہ کے نبی کے پاس چلی جا۔ حضرت ہندا بھی آ گئی، اس نے بھی کلمہ پڑھا، یہ کلیجہ چبانے والی تھی، ابھی تک ہندا کے نام سے یاد کی جا رہی ہے، لیکن جب اپنے کفر کو چھوڑ دیا، نافرمانی کو چھوڑ دیا، ایمان میں داخل ہو گئی، ابھی ہندا نہ رہی بلکہ ہندا رضی اللہ عنہا بن گئی۔ آدمی کے فعل سے کبھی بھی نفرت ہوگی، ذات سے نفرت نہیں کرنی۔ بھائی برا ہے، بھائی سے نفرت نہیں کرنی، بھائی کے برے کام سے نفرت کرنی ہے۔ رشتہ دار، اور ایک اور بات بتاؤں تمہیں، تارے جوڑنے والے بہت کم ہیں، کاٹنے والے بہت ہیں۔ رشتوں کو توڑنے والے بہت ملیں گے، رشتوں کو خلوص کے ساتھ جوڑنے والے بہت کم ملیں گے، بہت کم ملیں گے۔ اور فخر کے ساتھ بتاتے، فخریہ لہجے کے اندر ایک دوسرے کو بتاتے، میں نے فلانے کو گالی دی، تجھے پتا تیری گالی تجھے کہاں تک پہنچائے گی۔ غریب کو دیکھا، اس سے تھوڑا سا کام ہو گیا، جا کے چہرے پہ تماچا مار دیا۔ مجھے بتا اگر تیرے سامنے کھڑا ہوتا وہ جو تجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، مال کے اندر زیادہ، میں دیکھتا آنکھ کی گھوری کیسے نکالتا۔ غریب دیکھ کے تماچا اٹھایا، چہرے پہ مار دیا، جا کے معافی مانگ لے، رب کعبہ کی قسم ہے 7 نسلوں تک برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا جس نے ابھی تک کلمہ کوئی نہیں پڑھا، تلوار کو نکالا اور تلوار لہرانے لگا۔ یا رسول اللہ، آپ نے قرضہ لیا تھا واپس نہیں کیا، آپ نے فرمایا جتنی مدت مقرر ہوئی تھی وہ مدت پوری نہیں ہوئی، تو پہلے سوال کرنے کے لیے آ گیا۔ اس ظالم نے اپنا کپڑا نکالا، اللہ کے نبی کی گردن میں ڈال دیا، اتنی زور کے ساتھ جھٹکا دیا، صحابہ فرماتے منہ مبارک کے اندر جھاگ آ گئے۔ عمر نے تلوار کو نکالا، یا رسول اللہ اجازت دے دے، فرمایا نہ قتل نہ کرنا، نرمی والی بات کرنا، وہ جو گلے کے اندر کپڑا ڈال رہا ہے اس کے لیے کہا نرمی والی بات کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تھا، ایک منافق آدمی وہاں سے گزرنے لگا، شان اقدس میں گستاخی کی ہے، برا بلا کہہ دیا۔ حضرت علی نے پکڑ لیا اور اٹھایا، ہاتھوں کے اندر زمین پر پھینک دیا، چڑھ کر سینے کے اوپر بیٹھ گئے، اپنا خنجر نکالا، تلوار نکالی، قریب تھا گردن کو کاٹ کر علیحدہ کر دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ظالم آدمی نے چہرے پر تھوک دیا، حضرت علی نے چھوڑ دیا، فوراً چھوڑ کر چلے گئے۔ صحابہ کہنے لگے علی اتنا اچھا موقع ملا تھا، گردن کاٹ سکتا تھا، جدا کر سکتا تھا، لہو بہا سکتا تھا، چھوڑ کیوں دیا؟ حضرت علی فرمانے لگے اے لوگو، جب میں نے اسے پہلے پکڑا تھا اللہ کے رسول کی محبت میں پکڑا، اللہ کی محبت میں پکڑا، فرمایا جب اس نے میرے چہرے کو پر تھوک دیا اب میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا۔ علی کبھی وہ کام نہیں کرتا جو اس کی ذات کے لیے ہو، علی تو وہی کام کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو۔ ہم نے کبھی ایسا کیا کہ بھائی کو معاف کر دیا ہو اللہ کے نبی کا فرمان سن کے؟ بہنوں سے کمی کو، ہم تو بہنوں کے دروازے بند کرتے ہیں، بعض بد نصیب ایسے بھائی بہنوں کا دروازہ بند کرتے ہیں، تو آ کے دکھائی کے موقع پہ میں پھر دیکھوں اے تو کتنا بڑا بد نصیب ہے۔ بہن کا دروازہ، اگر اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دیا تو پھر بتا کہاں جائے گا؟ دشمنی اللہ کی رضا کی خاطر ہو، محبت اللہ کے لیے ہو، کسی کو کچھ نہیں دیا کہ یہ نقصان نہ کر دے میرے دینے سے، وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہو، کسی کو کچھ دیا تو وہ بھی کس کی خاطر ہو بھائی؟ اللہ کی خاطر ہو۔ یہ 4 صفات جس کے سینے کے اندر پیدا ہو گئی، اللہ کے نبی فرما رہے جنتی ہے، میں جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ احسان کے بدلے میں احسان نہ کرو، یا احسان کر کے احسان کو
لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کر کے اگلے کو ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ دیکھیں پہلی بات کیا بیان فرمائی، میں نے وہ پتے کی باتیں آپ کو 4 بتائی ہیں، اگر آپ لے آئیں ذہن کے اندر تو سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ 4 وہ پتے کی باتیں بتائی ہیں میں نے۔ نمبر 1، اگر دینا ہے تو کس کے نام پر دینا بھائی؟ کس کے نام پر دینا ہے؟ نمبر 2، اگر کسی کو نہیں دیا تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ میں نے تشریح بیان کی ہے کہ کوئی نشہ کرے، کوئی کسی کو نقصان پہنچائے اور وہ آپ سے ہیلپ مدد مانگے تو اس کو نہیں دینا، کیوں؟ یہ امت کو نقصان نہ پہنچائے، یہ نشہ نہ خریدے۔ کسی کو نہیں دینا تو کیوں نہیں دینا بھائی؟ اللہ کے لیے۔ نمبر 3، کسی کے ساتھ محبت کرنی ہے تو کس کے لیے؟ کسی کے ساتھ دشمنی کرنی ہے تو کس کے لیے بھائی؟ جب اللہ کے لیے کرنا تو معاملہ تو ویسے سیدھے ہو گئے سارے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیچیدگی والی باتیں تھوڑی سی لیکن غور و فکر کریں گے تو ٹھیک ہو جاتا سارا معاملہ۔ اللہ عمل کی توفیق دے، اور آپ سے پہلے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان 4 باتوں کو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں کے اندر چولہا تو جلاتی ہیں، کھانا بھی بناتی ہیں، نیت یہ کر لیں ہمارے اوپر ہمارے بچوں کا حق ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، تو یہ چولہا چلانے کے اوپر بھی اجر و ثواب ہے۔ ہاں جی، ہر کام کے اندر نیت یہ کر لیں ہم نے اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔